السلام علیکم، پل نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے ایران کے علاقے یزدان میں کیے جانے والے حملے پر وضاحت دے دی ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ 18 جنوری کے صبح پاکستان نے ایران میں اسٹرائکس کی ہیں، ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں جو پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث تھے۔ پاکستان نے حملہ آور ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں سے کارروائیاں کی ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ یزدان میں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ آپریشن انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور اس آپریشن کا نام مرگ بر رکھا گیا تھا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ نشانہ بنائے گئے ٹھکانے بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے۔ پاکستان کے مسلح افواج دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مستقل تیار ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عام انتخابات میں سیکیورٹی سے متعلق کمیٹی قائم کر دی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی جانب سے عام انتخابات کے لیے قائم کی جانے والی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس میں سیکرٹری داخلہ سمیت 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز شامل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر مواصلات کمیٹی کو کنویئرز بھی ہوں گے اور کمیٹی 7 اراکین پر مشتمل ہے، جبکہ کمیٹی عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی بھی کرے گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سابق وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا اور ان کی اہلیہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف دائر آئینی درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے۔ فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا نے قومی اسمبلی کے حلقے NA 223 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جبکہ ذوالفقار مرزا نے PS 72، 71 اور 70 سے بھی کاغذات جمع کروائے تھے۔ ریٹرننگ افسران اور الیکشن ٹربیونل نے دونوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، جبکہ ان پر بینک ڈیفالٹر ہونے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ تاہم سندھ ہائی کورٹ نے دونوں امیدواروں کی آئینی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ PTI کے رہنما شیر افضل مروت کو کراچی سے واپس بلانے کے نوٹیفیکیشن پر پارٹی نے اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ شیر افضل مروت کو گزشتہ روز انتخابی مہم ختم کر کے واپس بلانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا۔ نوٹیفیکیشن بانی چیئرمین PTI کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے نیوز گردش کر رہی تھی کہ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بانی چیئرمین PTI میرے بارے میں نوٹیفیکیشن اور بلائے جانے سے لا علم ہے۔ یہ سچ ہے، سازشی عناصر ایسے نوٹیفیکیشن جاری کرتے رہتے ہیں۔ زبان کھول دوں تو یہ سازشی عناصر منہ چھپاتے پھریں گے۔ پروازوں میں تاخیر اور مسافروں کے حقوق کی خلاف ورزی پر 2 نجی ایئر لائنز کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی نے سیرین ایئر اور ایئر بلو کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ترجمان سول ایوییشن کے مطابق پروازوں میں طویل تاخیر اور متعدد منسوخوں نے بڑی تعداد میں مسافروں کو متاثر کیا ہے۔ سیرین ایئر لائن اور ایئر بلو کو بالترتیب 2 جنوری اور 15 جنوری کو نوٹس جاری ہوا ہے۔ ایئر بلو اور سیرین ایئر اپنے فلائٹ آپریشن بر وقت اور باقاعدگی سے انجام دینے میں ناکام رہے ہیں۔ دونوں آپریٹرز نے تسلیم شدہ ریگولیٹری قوانین کو نظر انداز کیا ہے، جس سے مسافروں کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ ایئر بلو اور سیرین ایئر کو مالی جرمانے اور لائسنس کی معطلی یا منسوخی جیسے اقدامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے طے شدہ پروازوں کی تعداد کو کم کرنے جیسے اقدامات بھی عمل میں لائے جا سکتے ہیں۔ دونوں آپریٹرز کو 7 دن میں اپنے جوابات جمع کروانے کا بھی کہا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے ضلع ساہیوال کی تحصیل چیچاوطنی میں خاتون نے مبینہ طور پر اپنے 3 بچوں کو قتل کر کے زہر دے دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیچاوطنی پولیس کے مطابق 35 سالہ کی ملزمہ
کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ قتل ہونے والے بچوں کی عمریں 2 سے 8 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ واقعے کے وقت ملزمہ کا شوہر مویشیوں کے احاطے میں سو رہا تھا۔ کمشنر سرگودھا ڈویژن محمد اجمل بھٹی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد کا دورہ، نئے فزیوتھراپی سینٹر کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نور الہی عاطف۔ کمشنر سرگودھا ڈویژن محمد اجمل بھٹی نے ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی خوشاب ڈاکٹر رانا محمد اکبر کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جوہر آباد کا وزٹ کیا۔ وزٹ کے دوران انہوں نے ڈونیشن پہ بننے والے نئے فزیوتھراپی سینٹر کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ DHQ اسپتال ڈاکٹر آصف محمود احمد قاضی نے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ محترم جناب قلب عباس شگری کی وساطت سے انجمن بہبود مریضاں اور ہیلتھ کونسل خوشاب کے مشکور ہیں، جن کی کاوشوں سے بلڈنگ کا قیام عمل میں آیا۔ فزیوتھراپی سینٹر کی شاندار بلڈنگ پر کمشنر سرگودھا ڈویژن محمد اجمل بھٹی نے ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی ڈسٹرکٹ خوشاب ڈاکٹر رانا محمد اکبر اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ DHQ اسپتال جوہر آباد ڈاکٹر آصف محمود احمد قاضی کی خدمات کو شاندار الفاظ میں سراہا۔ آپ کو بتائیں کہ رنالہ خرد یونیورسٹی آف اکاڑہ کے قریب ریلوے ٹریک کراس کرتے ہوئے موٹر سائیکل ٹرین کے ساتھ ٹکرا گئی۔ یونیورسٹی آف اکاڑہ میں گھر سے ڈیوٹی پر آنے والا سیکیورٹی گارڈ ٹرین کی زد میں آ کر جام بحق ہو گیا۔ جعفر ایکسپریس ٹرین کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ دھند کے باعث ریلوے، پولیس اور ریسکیو کو امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ گارڈ کی شناخت 52 سالہ ذاکر کے نام سے ہوئی ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی اور سیاسی افق پر غیر تسلی بخش صورتحال سے سرمایہ کاری کے محتاط طرز عمل کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا بادل چھائے ہوئے ہیں۔ انڈیکس کی 73,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح گر چکی ہے۔ انڈیکس میں 1,002 پوائنٹس کی بڑی مندی دیکھنے میں آئی ہے اور انڈیکس گھٹ کر 62,500 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے۔ مندی کے سبب حصص کی قیمت گر چکی ہے، جبکہ سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب چکے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی صورتحال کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی رہی تھی، جس کے سبب 61.14% حصص کی قیمت گر چکی تھی، جبکہ سرمایہ کاروں کی مزید 20 ارب 69 کروڑ 1,53,907 روپے ڈوب گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے ریحان احمد جنجوعہ کے مطابق تلمبہ شہر میں ڈاکو راج، شہر کا کوئی علاقہ ان سے محفوظ نہیں رہا۔ جہاں ڈاکو نے کافی جگہ ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، وہیں پر دن دہاڑے کچھ خواتین نے پنجاب میڈیکل سٹور نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے مختلف اشیاء چوری کر لی ہیں۔ پل نیوز کو فوٹیجز موصول ہو گئی ہیں۔ فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح خواتین نہ ڈر ہو کر ڈکیتی میں مشغول ہیں۔ پرویز اختر حسینی نے حلقہ PP 207 کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے نمائندے ریحان احمد جنجوعہ کے مطابق پرویز اختر حسینی سیاسی گیم چینجرز ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے مخدوم سید علی عباس کی سپورٹ کا اعلان کر کے وڈیروں کی سیاسی منصوبہ بندی کو تباہ کر دیا ہے اور وہ سیاسی میدان میں فتح یاب ہو چکے ہیں۔ کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید کا اکاڑہ میں جاری ترقیاتی کاموں کا وزٹ، جس میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان حنیف بھی ساتھ موجود ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ملک ارشاد اپنی اس رپورٹ میں۔
कमीशन साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद का उकाड़ा में जारी तरक्याती कामों का विजिट। कमीशन साहिवाल डिवीजन का कहना था कि तरक्याती काम अवाम की मेयारी जिंदगी को बुलंद करने के लिए बुनियादी हैसियत के हामिल है। इनकी तकमील के दौरान तमाम तकनीकी अमूर का ख्याल रखते हुए क्वालिटी मटीरियल के इस्तेमाल से देर बाद तरक्याती स्कीम अवाम को मुहैया की जा सकती है। ये बातें उन्होंने वर्ल्ड बैंक और सेफ सिटीज के तावन से MA जिनाह रोड और जिनाह क्रिकेट स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए की। इस मौका पर उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ईशान नीब, COMC उमर नसीम, मुतलका अदारों के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवामी आमदोरफ्त के इस बेहतरीन मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आला मटीरियल इस्तेमाल किया जाए और रोड की तजीनो आराइश के अमूर भी सर अंजाम दिए जाए। कमिश्नर शोएब इकबाल सैयद की जन्म से सड़क के इतराब में ग्रीन बेड्स में घास और पौधे लगाने की हिदायत भी जारी की गई और लाइटिंग का भी मुनासिब बंदोबस्त करने का कहा गया। कमिश्नर साहिवाल ने स्टेडियम में तरक्याती कामों की चेकिंग भी की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक ने बताया कि जिनाह क्रिकेट स्टेडियम में निजी कंपनी के माहिरीन की जेर निगरानी फ्लड लाइट्स लगाने के लिए काम का आगाज कर दिया गया है, जिसको जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जिम्नेजियम में बेहतरीन सहूलियत की फराहमी के लिए इकदाम किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पल न्यूज़।